السلام علیکم ویورز، میرا نام عرفان اصغر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. اور ویورز ابھی لگ رہا ہے کہ جیسے کیرٹ اینڈ دا اسٹک والی سچویشن چل رہی ہے، اور یہ کیرٹ اور اسٹک جو ہے یہ دونوں طرف چل رہی ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ نون لیگ کی طرف بھی چل رہی ہے اور پی ٹی آئی کی طرف بھی چل رہی ہے، اور اس کے بیچ میں ہی کہیں ہم سب گھوم رہے ہیں اور کیا سارا کچھ ہو رہا ہے اس میں. آج کی جو زیادہ ڈیولپمنٹس رہی ہیں وہ ساری کورٹس کے حوالے سے، عدالتوں کے حوالے سے رہی ہیں. اور پچھلے دنوں ہم کہتے بھی رہے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ اہم ہوتی جا رہی ہیں، اور عدالتوں کا بلڈ اپ بھی بن رہا تھا. جس طرح سے مریم بی بار بار کہہ رہی تھیں عدالتوں کو، سپریم کورٹ کو کہہ رہی تھیں باقاعدہ سیدھے سیدھے کہ بھئی آپ جو ہے ذرا دور رہیں عمران خان کی حرکتوں سے، عمران خان کی چیزوں سے. اور خاص طور پہ عمران خان جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ اب میں نے نہ نیوٹرلز کے پاس جانا ہے اور نہ میں نے کہیں اور جانا ہے، میں نے جو ہے اب عدالتوں کا رخ کرنا ہے، اور عدالتوں سے میں نے جو ہے وہ ایک لیگل کور لینا ہے اپنے اس جو نیکسٹ سٹ ان ہوگا، یا لانگ مارچ کہہ لیں، جیسے بھی اس کو کہہ لیں، دھرنا، یا جو بھی ان کی نیکسٹ اسٹریٹجی ہوگی وہ ان سے لیگل کور لے کے نکلیں گے. اس میں لیگل کور لینا جو ہے اس پہ تو بعد میں بات کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ایک بڑی ہیوی قسم کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے ہوئی ہے. اور ہیوی ڈیولپمنٹ سے مراد یہ کہ بات تو بھی سیشن کورٹ کی ہے. سیشن کورٹ تو ابھی بہت سٹارٹ کا، بہت شروع کا، اس کے بعد پھر ہائی کورٹ اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ. لیکن وہ سیشن کورٹ میں جو ہے وہ کچھ ینگ وکلا پہنچے ہیں، اور انہوں نے جا کے کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب اور جو ڈی آئی جی آپریشنز ہیں، اور ساتھ اس میں سی سی پی او صاحب اور اس طرح کے لوگوں کے نام انہوں نے دیے ہیں کہ ان سب لوگوں نے اس دن جب ہم نے پرامن جلوس لے کے جانا تھا لاہور سے اسلام آباد تک 25 تاریخ کو، تو انہوں نے وہاں پہ بہت شیلنگ اور بہت ماردھار اور پکڑ دھکڑ کی. اس سب میں 400 جج وکیل جو ہیں وہ شامل تھے اس ریکویسٹ میں. اور اس کے علاوہ جو لوگ پہنچے وہاں پہ سیشن کورٹ میں، وہ بھی وکیل جو ہیں ینگ وکلا تھے، وہ بھی کوئی 100 سے زیادہ ان کی تعداد بتائی جاتی ہے. اور وہ جب ہیئرنگ ہوئی، چیزیں ہوئی، صورتحال بنی، تو انہوں نے وہاں پہ جو جج صاحب تھے انہوں نے ان سب پہ مقدمہ کیا کرنے کا، ایف آئی آر کٹانے کا جو ہے وہ اجازت دے دی، اور بلکہ حکم دے دیا کہ ان پہ ایف آئی آر کاٹی جائے. تو یہ ایک یہاں پہ سچویشن تھی. اب اتنی فری سچویشن کیسے ہو سکتی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس بھی کہ وہ پورے پاکستان میں جیسے بھی تناتے پھریں، چیزیں کریں، سارا کچھ کریں. میں 25 اور 26 تاریخ کی بات کر رہا ہوں، 26 تاریخ کی صبح تک کی، وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بھی کسی عاشر بات کے تھرو ہو سکتی. اور اس کے علاوہ یہ جو ہے وہ ابھی ان کے خلاف ایف آئی آر کی اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ یہ بھی ایک مطلب یہ کیرٹ اینڈ دا اسٹک ہے نا، کہ آپ نے کبھی کسی کو کھلا چھوڑ دیا، کبھی کسی کو پکڑ دیا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو ارشد شریف صاحب کا جو سلسلہ چل رہا ہے، جو ٹرینڈ چل رہا ہے نا، وہ کون تھا میں جو ہے نا وہ کون ہے، اس میں کون تھا یا کون ہے، اس میں ایڈیشنز ہوتے جا رہے ہیں. اس میں جو ہم اس کو اپنی ٹرم میں، میڈیا کی ٹرم میں کہتے ہیں کہ پھٹے چلتے ہیں، ایک پہلا پھٹا، دوسرا پھٹا، تیسرا پھٹا، جو یہ بریکنگ نیوز کا ہوتا ہے اس میں. تو اس میں انہوں نے کوئی 6 8 9 پھٹے بنائے ہوئے تھے، تو اس میں میرا خیال ہے کہ پھٹا ایک اور ایڈ ہو گیا کہ یہ جو پہلے اجازت ملتی ہے، اس کے بعد پھر ان کے خلاف یہ بھی اجازت مل جاتی ہے کہ آپ ایف آئی آر کاٹ لیں. کس طرح سے؟ آبویسلی سبکی ہوگی. اب آپ کے انٹیریئر منسٹر کے خلاف ایف آئی آر کٹ رہی ہے، چھوٹی بات تو نہیں ہے یہ والی اس میں. لیکن ابھی ہم اسی طرح سے پھر ابھی ہم اگر لاہور اس کے سیشن کورٹ کی بات کی، اس کے بعد ہم لاہور ہائی کورٹ کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ایک مسئلہ آ رہا ہے. فواد چوہدری صاحب بہت ناراض ہیں، انہوں نے آ کے باہر نکل کے بیان بھی دیا. اور وہ سچویشن یہی ہے کہ جو حمزہ شہباز کا جو چیلنج کیا ہوا ہے کہ جی جو منحرف ارکان تھے ان کو جب آپ نے ڈی سیٹ کر دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بھئی وہ جو حمزہ شہباز صاحب کی تقرری تھی وہ بھی چیلنج ہو گئی، وہ بھی ختم ہو گئی. وہ جو بندے تھے جنہوں نے ان کو ووٹ دیا، وہ بندے نہیں رہے تھے، مطلب کرسی کس طرح بچے گی؟ لیکن وہ وہاں پہ ابہام جو ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جناب یہ ڈی سیٹ تو ہم نے کر دیا ہے جو عدالت نے کہا تھا، لیکن عدالت نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ وہ جو فیصلہ نل اینڈ وائڈ ہے وہ بھی ہو جائے گا. اب یہ رولا ہے کہ جناب اب وہ جو سپریم کورٹ نے جو کہا تھا وہ کس وقت کا کہا تھا، وہ چیز ابھی سے لاگو ہوگی، یا وہ چیز وہ جو پہلے سے لاگو ہوگی، اس سے پہلے جو اقدامات ہو چکے ہیں، اقدامات سے مراد کے جس طرح سے وہ ہو چکے ہیں، وہ
कर चुके हुए हैं, वहाँ पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो जिस किस्म का भी जो भी प्रोसेस हुआ जैसे भी हुआ, लेकिन उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से आगे निकल गए हुए हैं। तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे, नो कॉन्फिडेंस पे इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, या सिर्फ यहीं का मसला रहेगा छोटा सा जो है कि डी सीट करके जो है मसले हल हो जाएंगे। तो उसमें डिलेज बहुत ज़्यादा है, उसमें हेयरिंग्स होती जा रही हैं, उसमें कोई फैसला निकल के आ नहीं रहा, जिस पे बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, परेशान हैं और नाराज़ हैं अदालत से। ओ भाई वकील नाराज़ हो सकता है, साढ़े वर्ग का बंदा अदालत तो नाराज़ नहीं हो सकता, ठग तो इन्हें अदालत ओ पे आज। तो वो क्या नाम है इनका, फवाद चौधरी साहब जो है उसमें काफ़ी नाराज़ हैं। उन्होंने कोर्ट से निकल के उन्होंने कहा कि भाईजान ये कोई अच्छी बात नहीं है कि जज साहब जो है वो तारीख पे तारीख बड़ा कोई माहौल बना हुआ था मोहम्मद अली वाला, जज साहब तारीख पे तारीख वो वाला सिलसिला चल रहा था। लेकिन चले वो तो सिलसिले चलते रहते हैं, तो ये भी एक अपसेट था, सूरत हाल थी। और लेकिन वो जो जिस चीज़ का बड़ा ज़्यादा इंतज़ार था, और मैंने पहले वीलॉग में भी कहा, जो सुबह किया था मैंने, तो उसमें भी कहा कि अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि खान साहब जो है और उनकी टीम सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंची है, और अभी तक वो सिलसिला नहीं शुरू हुआ है जो शुरू हो जाना चाहिए था, कि जिसमें उनको बेल मिलेगी कि मतलब रिलीफ मिलेगा कि अगर उन्होंने सिट इन करना है या उन्होंने लॉन्ग मार्च करना है तो उस पर उनको लीगल कवर चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। और आज बहुत सारी शहादतें, बहुत सारी चीज़ें लेके पे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट जमा करवा दी है। पिटीशन कहते हैं, क्या कहते हैं, ये बड़ी टेक्निकल सी लैंग्वेज है, मैं अवामी सा आदमी हूँ, मैं जो समझ आती तो अंदाज देना। तो वो इस तरह की सूरत हाल जो है वहाँ पे पेश आ गई है, और सब कुछ लेके वो वहाँ पे पहुँच गए हैं आज फाइनली, उन्होंने जमा करा दिया है। और अब बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है, बड़ी मुश्किल सी सिचुएशन है। राना सनाउल्लाह साहब के बयानात देख लें, या इधर नून लीग के पीटीआई के बयानात देख लें, इसमें खान साहब का अपना बयान देख लें, जिसमें अभी तक जो है वो उनके बंदे जो वज़ीर आला केपी के हैं महमूद खान, वो भी बड़े गुस्से में हैं, और वो किस किस्म के बयान दे रहे हैं, और शहबाज गिल साहब भी उछल के बयान दे रहे हैं। तो बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है कि इस सारे मसले में सुप्रीम कोर्ट अपने पे जिम्मेदारी लेगी कि यार आप पीसफुल प्रोटेस्ट करें और आके करें जिस तरह से, और क्या कोई पीसफुल इस प्रोटेस्ट को पीसफुल रहने देगा, क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट बड़ा आसान है इसके अंदर। और कुछ लोग ऐसे हैं हमारे जो इस वक्त बहुत अच्छे ओहदों पे बैठे हुए हैं, वो बड़ा अच्छा इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं कि 4 बंदे अपने डालो, पुलिस से फायरिंग कराओ तो अगो डुस जब पीसफुल प्रोटेस्ट रहा नहीं होते बाद ऐसी दी ऐसी। तो वो सुप्रीम कोर्ट इस सिचुएशन को ऐसे कैसे अपने ऊपर जिम्मेदारी ले सकती है कि ठीक है जी आपको इजाज़त है पीसफुल प्रोटेस्ट। मेरा ख्याल है कि दोनों पार्टीज़ को बिठा के सेटलमेंट करा दें, ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि पीसफुल प्रोटेस्ट को इस तरह से करने की जिम्मेदारी कोई किस तरह से कैसे ले के पीसफुल प्रोटेस्ट, जबकि वो दोनों पार्टियां ऐलान कर चुकी हैं, भाई तुसी आए थे साड़ी खैर, तो तुसी आए थे साड़ी खैर, दोनों एक दूसरे पे बिल्कुल इतने हॉर्न्स लॉक और इतने स्ट्रॉन्ग किस्म के हमले कर रहे हैं। और उस मौके पे हम कहें कि पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, किस तरह से होगा, कैसे होगा, और अदालत जो है वो अगर अदालत ये कर देती है तो बड़ी बात है, बड़ी अच्छी बात है। वैसे तो खान साहब ने सोचा हुआ है कि अगर अदालत से इजाज़त नहीं मिलती तब भी वो कोई ना कोई इसका हल निकालेंगे, जबकि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन भी है कि जिस तरह से अभी शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो अपने इलाके का उधर मुल्तान और उसके एरियाज़ में वहाँ पे जब अभी बाई इलेक्शन के लिए वोटर्स की लिस्टें वगैरह सारा कुछ चीज़ें करने के लिए, सेटल करने के लिए बैठे हैं, जहाँ पे ज़ाहिरी बात है आपके जो पुराने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब भी साथ थे वहाँ पे। तो वो सब लोग जो है वो क्या सोच रहे हैं, उनका शायद ये प्लान है कि यार अब इसको जो फोकस करें बाई इलेक्शन पे, अभी हमें प्रोटेस्ट में और उन चीज़ों पे उन सिलसिलों पे ना डाला जाए। लेकिन ये बहुत सारी चहमगोइयाँ हैं, इसमें बहुत सारी स्पेकुलेशंस भी हो जाती हैं, चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन बात वही है कि खान साहब क्या प्लान करते हैं, और बात यही है कि आज भी जिस तरह से उन्होंने कहा कि यार ये कोई गुंजाइश नहीं है न्यूट्रल होने की। मैं ख्याल है वो अपना फ़ोन नहीं खोल रहे, फ़ोन में से जो वो उन्होंने किया हुआ था जो ब्लॉक लिस्ट थी, वो ब्लॉक लिस्ट से अनब्लॉक नहीं कर रहे, या कर दिया तो अब वो अगला चांस नहीं ले रहा फ़ोन करने का कि यार ब्लॉक ही ना होगा। तो वो पैगाम भिजवा रहे हैं कि भाईजान आप इस तरह से न्यूट्रल रह नहीं सकते, न्यूट्रल रहने की सिचुएशन नहीं है, न्यूट्रल नहीं, गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश है भी नहीं शायद इस वक्त। उधर हम देखते हैं कि एक छोटी सी खबर आपको देखते हैं, व्लॉग ख़त्म करते हैं।
اور کل کے لیے پھر اجازت چاہیں گے کہ کل جو ہے کوئی نئی خبر کے ساتھ جو نئی ہیپننگز ہوں گی کل کی صبح کی انشاءاللہ یا آج رات کو کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بتائیں. ترکی میں جو ہے وہ سلمان شہباز صاحب جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں اور وفد کے ساتھ نظر آ رہے ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ہم صرف اس کے بارے میں کہہ ہی سکتے ہیں کہ بھائی کدھر کون کیسے آپ وفد میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں, آپ کے پاس کون سا پورٹ فولیو ہے, کون سا ہے اس میں. لیکن بھائی جان سب چلتا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب مودی صاحب کا اوتھنگ سیریمنی تھی تو اس وقت بھی نواز شریف صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ ساتھ تھے. وہاں پہ چلتا ہے کہ جو ڈیلز وغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں, چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, وہاں پہ کچھ میٹنگز وغیرہ بھی ہو رہی ہوتی ہیں. یقیناً جو ہے وہ یہ بھی اگر سلمان شہباز صاحب وہاں پہ ہیں ترکی میں تو کوئی نہ کوئی بزنس ڈیلز وغیرہ بھی ہو رہی ہوں گی, کیونکہ بزنس کمیونٹی آ رہی تھی. بزنس کمیونٹی میں جو پاکستان کے جو ہے وہ منشا صاحب بھی کہتے جہاز خراب ہو گیا سی پر پھر ہی پہنچ گیا ساڑھا, تو منشا صاحب پہنچے تو یہاں پہ بزنس کمیونٹی سے پھر وہ بھی پہنچے ہوں گے. صورتحال اس قسم کی ہوگی. میں نے کہا آپ کو بتا دوں آگے تیرے پاگل اچھی ہے جو بھی صورتحال بنتی ہے جیسے بھی بنتی ہے. تو ابھی وی لاگ یہاں پہ میں ختم کرتا ہوں. اجازت دیجیے کل تک کے لیے, اور کل انشاءاللہ کسی اچھے اور کسی پازیٹیو اور کسی زبردست خبر کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.